لیکن اب بچے جوان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں میں برداشت نہیں ہے کیا؟ یار کاشف چھوڑو۔ پاکستان میں دو پارٹیاں، ایک پی ٹی آئی اور ایک پیپلز پارٹی۔ پی ٹی آئی وہ پارٹی جس میں اچھے لوگ تو رہ گئے لیکن منافق، لوٹے اور گندی مچھلیاں نکل گئیں یا نکال دی گئیں، لیکن پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس میں گندی مچھلیاں اور منافق، لوٹے، کرپٹ لوگ اچھے لوگوں کو نکالتے جا رہے ہیں یا اچھے لوگ خود ہی نکلتے جا رہے ہیں، جن میں سیر فہرست ہیں اعتزاز احسن صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور عبداللطیف کھوسہ صاحب کو بچے جمہور بلاول زرداری نے نکال دیا، کیونکہ وقت کی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا گندی لات نہ مزہ نہ سواد۔ تو بلاول زرداری کو یہ نہیں فرق پڑتا کہ اس کے ماں کے، اس کے دادا کے کولیگز تھے، سپورٹر تھے، ان کی ہیلپ کی، ان کی مدد کی، ان کا ہر حال میں ساتھ دیا، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کو فرق پڑتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح اہم عہدے پہ بٹھا دیا جائے اور اس کو کرپشن کروائی جائے، اس کو ملک کو لوٹنے میں جو اس کا ساتھ دے گا وہ اس کا ساتھ دے گا، ادروائز باقی سارے اس کی نظر میں فارغ۔ خیر لطیف کھوسہ صاحب نے اس بارے میں کیا کہا ذرا وہ سنیے۔ آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، مجھے پولی کی حیثیت میں پہلے سن تو لے، مجھے کس نے عہدے سے ہٹانا ہے؟ بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ مجھے تو رانی شہید بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وکلا تنظیم بناؤ، اور الحمدللہ میں نے پاکستان میں پیپلز پارٹی کی سب سے مضبوط ترین، اور سب سے ساری دنیا کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہی کے پاس وکلا ہیں، میں نے تو ایک بہت بڑا ایک ادارہ بنا دیا تھا پی ایل ایف۔ لیکن اب بچے جوان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے، بچوں میں برداشت نہیں ہے کیا؟ یار کاشف چھوڑو، یہ بات کرنے والی ہی نہیں ہے۔ میں نے جو یہ استحقاق ہوتا ہے قیادت کا، ہم رانی شہید بے نظیر بھٹو کے جو ہے پیروکار ہیں، ہم بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خون کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انہوں نے عدالت کی عظمت کے لیے اور انہوں نے آئین کی جو ہے خالق ہونے کی حیثیت سے اور آئین کی بالادستی کے لیے انہوں نے جو ہے سارا کاوش کی تھی، میں اس پر کاربند ہوں۔ دیکھیں آئین آپ کا ہے تو آپ کا ملک ہے، اگر آئین کو اس طرح سے آپ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، جس طرح آپ اس کو نظریہ ضرورت کے تابع کر کے اپنی من پسند کر رہے ہیں، یار کاشف 18,000 ارب روپیہ 18,000 ارب روپے کا بجٹ فیڈرل اور پروونشل، 18,000 ارب کے بجٹ میں سے آپ 20 ارب نہیں دے سکتے الیکشن کے لیے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کوئی بھونڈا، کوئی اور ہی بہانہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ سر ویسے ایڈا تے فورن منسٹر دے فورن ٹور سے لگ گیا ہونا۔ مجھے بتائیں کہ آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں؟ بالکل ہوں، میں پیپلز پارٹی، بھٹو نے کہا تھا ایک میں پیپلز پارٹی ہوں، ایک آپ کے اندر پیپلز پارٹی ہے۔ میں وہ پیپلز پارٹی ہوں جو بنیادی پیپلز پارٹی ہے۔ میں یونیورسٹی لاء کالج کا صدر تھا، پریزیڈنٹ تھا جب ہم نے بھٹو صاحب کے لیے جو ہے جلوس نکالے تھے۔ سو میرا تو دیکھیں میرے وجود کے اندر پیپلز پارٹی انگ انگ میں ہے۔ بلاول زرداری جس کو شاید ناک پونچھنا بھی نہیں آتا تھا کچھ دیر پہلے، اس نے لگتا ہے پارٹی کو کسی قابل نہیں چھوڑنا۔ یعنی پہلے تو لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جمہوری جماعت ہے اور لوگوں کے بارے میں شاید سوچ ہی لے، لیکن اب تو آہستہ آہستہ کنفرم ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جتنے اچھے لوگ یہ نکالتے جا رہے ہیں یا وہ خود نکلتے جا رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہوگی جو نون لیگ سے بھی شاید بدتر جماعت آہستہ آہستہ بنتی جائے، کیونکہ جس جماعت کا لیڈر ہی ایسا ہو کہ جس کی شخصیت کی تصدیق نہ ہو سکے وہ پارٹی کیسی ہوگی؟ دوسری طرف آزاد کشمیر کے وزیر اعظم لیاز تنویر صاحب کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ بیان ایسے دیے تھے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ انہوں نے توہین عدالت کی، لہٰذا عدالت نے ان کو نااہل کر دیا اور وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا۔ تو پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے اس بات کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو عدالت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو بدتمیزی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سپریم کورٹ کے معزز ججز کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو گالیاں دیتے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں اور سرعام لوگوں میں ان کے خلاف سازش کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ جس طرح مولوی ڈیزل سینئر اور مولوی ڈیزل جونیئر، مریم کے پاپا، مریم کے چاچا، پھر بلاول بھٹو اور قادر مندوکھیل وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف سخت بدتمیزی کی، بد زبانی کی، گالم گلوچ کیا، الزام تراشی کی اور ان کو للکارا۔ تو رانا تنویر الیاس کی نااہلی اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ عنقریب وقت آنے والا ہے کہ مریم کے پاپا چاچا کے ساتھ ساتھ پوری امپورٹڈ سرکار بھی پھنسے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔